السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل آپ سب کے معاملات میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے۔ روح کے حوالے سے ائمہ دین اور نکتہ دانان ملت و امت اور حامیان شرع متین، علماء دین متین کے درمیان افکار کا، رشحات کا، آراء کا تبسط ہے، تعین نہیں ہے، تبسط ہے، تنوع ہے۔ یعنی ہم اس کو اختلاف نہیں کہیں گے ادباً، تنوع کہیں گے، تبسط کہیں گے۔ وہ اس طرح کہ بعض کے نزدیک جسم کے اندر ایک ترکیب موجود ہے، جس وقت عناصر ایک ترکیب کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ باہم مرکب ہوتے ہیں تو اس میں تنفس پیدا ہوتا ہے، تنفس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نظام ہے یہ بعض اوقات نفسانی خواہشات اور شر کی طرف جاتا ہے، باطل کی طرف جاتا ہے، انکار کی طرف جاتا ہے، ظلم اور سرکشی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ظلم اور سرکشی کی طرف یہ جو ایک تنفیس ہے یہ جاتی ہے، نفس امارہ جاتا ہے، نفس امارہ، اس میں ظلم، سرکشی، شحا یہ سارے اشرار ہوتے ہیں۔ روح نہ ان چیزوں سے واقف ہے اور نہ ان میں ملوث ہے، اور نہ ملوث ہو سکتی ہے، چونکہ وہ اللہ کا نفخہ ہے اور اس کی پرورش عالم بالا میں حبوتی اور نزولی ترتیب میں ہوتی رہی ہے۔ عالم امر میں اس کے حویدگی، عالم جبروت میں توانائی، عالم ملکوت میں پاکیزگی، عالم میثاق میں اللہ سے باتیں، عالم مثال میں اللہ کا دیدار اور متواجد ہونا۔ تو روح کی جو خصوصیات ہیں وہ تجلیاتی ہیں، وہ نفسانی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا جسم اگر نفس امارہ کے راستے، برائیوں میں، شحات میں، ظلم و سرکشی میں، تکذیب میں، گمراہی و ضلالت میں ملوث ہوتا ہے تو روح اس میں قصوروار نہیں ہے۔ علماء کا یہ گروہ، علماء کا یہ لجنہ، یہ جماعت، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ بہر صورت عالم بالا کی چیز ہے اور اعلیٰ علیین میں جائے گی۔ یہ پہلا مکتبہ فکر ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر یہ کہ روح جب جسم میں آ جاتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک روح سیلانی اور روح ملکوتی، اس کا مقام تو اعلیٰ علیین ہے۔ دوسرا اس روح کی ایک تبسیط ہے، ایک تنویع ہے جس کو روح نباتی کہتے ہیں، یہ جسم میں شریک ہے، لہٰذا یہ جسم کو زندہ بھی رکھتی ہے، اور اگر یہ وجود انسانی کسی شر کا شکار ہوتا ہے تو روح نباتی بھی اس میں ممد ہے، معاون ہے، شریک ہے، لہٰذا پھر روح نباتی کو بھی جسم کے ساتھ اور تنفیس کے ساتھ عذاب ہوگا اگر وہ سرکشی، کفر اور تکذیب کرے گی، اور اس کو اسفل السافلین بھیجا جائے گا۔ یہ دوسرا گروہ ہے علماء اور مشاہیر اسلام کا۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، کلی طور پر روح کی بات کرتا ہے کہ روح اور جسم جب آپس میں ملتفت ہو جاتے ہیں تو یہ وجود انسانی ہے۔ اب وجود انسانی اگر خیر کے راستے پر ہے تو جسم اور روح دونوں باریاب ہیں، دونوں کامران ہیں، سرخرو ہیں، اور اعلیٰ علیین اور برزخ کی خوشیاں، عقبہ کی خوشیاں ان کا حق ہے دونوں کا۔ لیکن اگر پورا وجود انسانی جس میں روح شامل ہے وہ شر کے راستے پر جاتا ہے تو پھر برزخ میں اسفل السافلین اور اگلے جہان عذاب ان کا استحقاق ہے۔ ہاں اللہ اپنا فضل فرمائے تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تین گروہ ہیں، تین مکاتب فکر ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا ہے۔
آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں.